الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت، نبی مکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ماہ مقدس ماہ رمضان ہم میں اور آپ میں جلوہ نما ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حفاظ کرام نماز تراویح میں ایک ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لہذا حفاظ کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق کہیں پر 1 پارے، کہیں پر 1.5 پارے، کہیں پر 2 پارے تراویح میں قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے خلاصہ تفسیر بیان کر دی جائے، تاکہ قرآن پاک کو سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ حضرات قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کا پیغام بھی اپنے سینوں میں، اپنے دل کے اندر اتار سکیں، تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے ایک انقلاب برپا ہو سکے۔ لہذا قرآن پاک میں سورہ بقرہ سے ایک ایسی سورہ ہے، سورہ بقرہ، اسے بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رہے رفیقان ملت اسلامیہ کہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا معروف واقعہ بھی مذکور ہے، اسی لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، معزز اور محترم لوگوں، یہ سورت بہت سی فضیلتوں کی جامع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا کہ جسے اپنے گھر میں شیطان یا جن وغیرہ کا سایہ محسوس ہو، اسے چاہیے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کرے، اس کی برکت سے اس کا گھر پرسکون ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے لوگوں، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ہر شے کی ایک چھوٹی ہوتی ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ معلوم چلا کہ پوری سورت کا لب لباب یہ ہے کہ عقائد اسلامیہ کی اساس
ایمان بالغیب ہے اور بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد لا شریک ماننا ہے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، جزا و سزا کا اقرار کرنا ہے اور اعمال صالحہ میں ہمگیر اور ہم جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے۔ طبقاتی منافرت کا سد باب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ، آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور عبادات اور معاملات کی تفصیل کی گئی ہے، اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، والدین اور قرابتداروں کے حقوق، زکوٰۃ و صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، رضاعت، عدت اور عیلا کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورت سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سورۃ البقرہ کے خلاصتاً 2 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 تا 152، رکوع 1 تا 18 پر مشتمل ہے، جس میں خطاب کا رخ سابقہ امت یعنی پچھلی امت مسلمہ بن اسرائیل کی طرف ہے، اور دوسرا حصہ آیات نمبر 153 تا 286 اور رکوع 19 تا 40 پر مشتمل ہے، جس میں موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا۔ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں تو قرآن جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی صحیح، تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمہیں نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل کا استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو چھونکنا پڑے گا، لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا اور نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے حروف مقطعات سے کلام الہی کا آغاز کر کے دراصل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآنی علوم و معارف سے استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور علمی پندار کی نفی کر لے۔ اسی طرح سے اس کے بعد قرآن کو شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہونے کا اعجاز بخشنے کے بعد بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آتی جن میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جن میں ہدایت قبول کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ تو گونگوں اور بہروں کی طرح محروم ہی رہتے ہیں۔ البتہ بلا شبہ قرآن حکیم علم اور معلومات کا وسیع خزانہ ہے، اس میں سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، نفسیات بھی ہے، معاشیات، سیاسیات، معاشرت، غرض، ہر شعبہ حیات و کائنات کے بارے میں معلومات ہیں۔ لیکن قرآن حکیم محض معلومات کی کتاب نہیں بلکہ یہ نصاب ہدایت ہے، یہ نصاب نور ہے، یہی کتاب رہنما کرتی ہے، یہی کتاب رہنمائی کرتی ہے اس راہ کی طرف، اس راہ کی طرف جس میں دنیاوی امن و سکون بھی ہے اور اخروی راحت و لذت بھی۔ دوسری آیت ایسے کامیاب بندوں کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں،
یعنی وہ ہماری حواس خمسہ کی پہنچ سے دور اور سر حد ادراک سے پرے ہیں۔ گویا مادی پرستی، عقل پرستی اور ظاہر پرستی کی نفی ہدایت قرآنی کے اصول کے لیے شرط اولین ہے۔ دوسری صفت عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مسلسل یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تعصبات سے بالا تر ہو کر قرآن کے ساتھ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کی باز پرس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ مکہ کے کفار و مشرکین قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، مگر تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا رفیقان ملت اسلامیہ کہ قرآن حکیم کے اس چیلنج کو کسی دور میں قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان فرما دیا کہ تم یہ کام نہ آج کر سکے ہو اور نہ صبح قیامت تک کر سکتے ہو۔ ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر اور تیسرے نمبر پر منافق۔ اہل ایمان کی نمایاں صفات 5 ہیں اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے مالی و جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں مگر ان کی زبانیں اللہ اکبر ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر اس سے مفاد پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ اسی طرح سے رفیقان ملت اسلامیہ ان کے دل و زبان میں مطابقت نہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر دلوں کے بھید جاننے والے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے رفیقان ملت اسلامیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے مندرجہ ذیل 12 غلیظ اوصاف بیان ہوئے ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان مذکورہ منافقانہ بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 21ویں آیت کے بعد عالم انسانیت سے اولین خطاب کیا گیا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا، پھر توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشنا اور اس کی زندگی کی گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق اور بارش اور سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ آیات نمبر 23 تا 24 میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عقلی دلیل دی گئی ہے۔ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی بشر ہو، ایسا کلام بنا کر دکھاؤ ورنہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کی آیات فلسفہ قرآنی پیش کر رہی ہے، فلسفے قرآنی کو پیش کر رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے بارے میں
ذہن انسانی میں پیدا ہونے والے ان سوالات کا جواب دیا ہے جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کے روح کو پیدا کی، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر وہ اسے دوبارہ موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کرے گا۔ اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ ازاں بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ تمام فرشتوں نے حکم ربانی کی بلا چون و چرا تعمیل کی، مگر ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ قصہ حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان روز کی طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ انہیں خلافت عرضی سے نوازا گیا، ایسے علم سے سرفرازی بخشی گئی جن سے فرشتے محروم تھے، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے احکام کا نفاذ کریں اور دنیا کا نظام حسب منشاء الہی چلائیں۔ پھر آدم و حوا علیہ السلام جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا بیان ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القا کیے جانے اور ان کلمات سے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ ملت اسلامیہ، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم کی عظمت شان بتاتا ہے، انہیں خلافت عرضی عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا، اللہ اکبر، جس سے فرشتے بھی محروم تھے، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ جل مجدہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد رفیقان ملت اسلامیہ، متعدد آیات میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان کو دیے گئے عذاب کا تذکرہ شرح و بسط کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے۔
اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا جو حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان میں ہزاروں کے حساب سے انبیاء و مرسلین تشریف لائے۔ اب ان کے لیے امتحان ہوا کہ وہ پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، واضح رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل دنیا کے ایک منتخب قوم تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس قوم کے بارے میں، وہ انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت و سیادت سے نوازا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ کی شکل میں سرزمین پر تیار ہو چکے۔ پہلے تو رفیقان ملت اسلامیہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری و باطنی دینی و دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی بخشی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، فرعون کے خونی مظالم سے نجات دی، انہیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے اس کے لاہو لشکر سمیت غرقاب کر دیا گیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے آب و سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے ٹھنڈی بادلوں کا انتظام کیا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 شفاف چشمے جاری فرما دیے۔ پھر انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کے حقیر مفادات کے عوض اللہ کی آیات کا سودا نہ کریں۔ انہیں ایفائے عہد، اللہ سے ڈرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ حق و باطل کی آمیزش، حق و باطل کے میل ملاپ سے حق کو چھپانے اور قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا۔ اللہ اکبر، احکام خدا بندی پر چلنے کے لیے نماز اور استقامت سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی، مگر بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، اور اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن، پیاز اور روٹی کا مطالبہ کر کے ذہنی پستی اور دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا، اللہ کے احکام کا کفر کرنے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے عظیم جرم کے مرتکب ہوئے، جس پر انہیں ذلت و رسوائی اور غضب خداوندی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآنی ضابطہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ خوف اور غم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر پہاڑ بلند کر کے تجدید عہد کرایا گیا، مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی۔ دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ہفتے کے دن کی چھٹی دی گئی، مگر اس کی پابندی نہ کرنے پر عبرتناک انجام کے مستحق ٹھہرے اور ان کی شکلیں بگاڑ کر انہیں ذلیل و قابل نفرت بندر بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ بڑی پس و پیش کے بعد یہ لوگ ذبح پر آمادہ ہوئے۔ خیر ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اسی طرح سے رفیقان ملت اسلامیہ اصل مجرم گرفتاری میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ اتفاق سے عزیزان ملت اسلامیہ انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ
مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی کہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ عقل و دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کی بدترین عادت کے مریض تھے۔ اپنے مفادات اور دنیا کی عارضی منفعت کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جہنم سے بچ نہیں سکے گا اور ایمان و اعمال صالحہ والے ہی جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح سے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی داستان بیان کی گئی، پھر منصب امامت پر فائز کیے جانے، ان کی آزمائش و ابتلا اور اس میں کامیابی کی شہادت کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار، یہ اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح و تزکیہ کرے۔ اولاد کے حوالے سے انسان کی تمنائیں ان کے دین کی وابستگی کا اظہار ہوتی ہے، اسی لیے رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اسی پارے میں موجود ہے۔ اور یہ بھی رفیقان ملت اسلامیہ کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء و مرسلین کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ محض ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ پھر اس پیغام پر پہلا پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے لوگوں کا کردار اور ان کے ساتھ ہوگا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ گویا آخرت میں رفیقان ملت اسلامیہ نجات کے لیے نیک لوگوں سے نسلی تعلق نہیں بلکہ اپنا عمل کام آئے گا۔ یہودی یا عیسائی ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کی جائے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیا کرتا ہے، لہذا ہر کوئی اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کرے کہ اس کے اپنے اچھے اعمال ہی اس کے لحد کو فروزہ رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پہلے پارے میں بیان کردہ واقعات کو سمجھنے، مومنین کے صفات محمودہ سے متصف ہونے اور منافقہ خصلتوں سے باز آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔